اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 136 سورۃ الانعام۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین عرب کی حماقت اور جہالت کا ایک اور بین ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ جب کسی کھیت میں فصل اگاتے، بیج بوتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اگایا، اس فصل کو تیار کیا، اور وہ مویشی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو چھوٹے سے بڑا کیا، ان میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کے نام پر نکالتے اور اسے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور مہمانوں کے لیے خرچ کرتے، اور کچھ بتوں کے نام کا حصہ نکالتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے تھے، ان کو جو خدا مانتے تھے، جو اپنا اللہ کا شریک بناتے تھے، توبہ من ذالک، اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے اور اسے ان کے پجاریوں پر صرف کرتے تھے، یعنی کہ جو باقی حصہ تھا وہ ان کے پجاریوں پر صرف کرتے، جس طرح ہندوستان میں آپ نے دیکھا، اس طرح اب تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کی یہ چیزیں رواج پا چکی ہیں، ہندوانہ رسم و رواج کہ بتوں کے اوپر دودھ پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہ پجاری جو اس کے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ خوب عیاشی کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ دودھ ضائع بھی ہوتا ہے اور اس طرح دوسری چیزیں بھی۔ اور یہ بھی کچھ کم حماقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرح جو ہر چیز کا خالق ہے، ان بے جان بتوں کا بھی حصہ نکالا جائے۔ یعنی کہ یہ کتنی فضولیات ہے، ایک طرف تو وہ اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف اسی کی کے ساتھ ساتھ اس کے شریک بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی حصہ نکالتے ہیں اور اس کے اوپر بھی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، ان سے منتیں اپنی مانگتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کا قادر تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ کا پھل زیادہ ہوتا، یعنی کہ جو فصل تیار ہوتی، جب جو پھل پکتا یا مویشی ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ کے حصے کا پھل زیادہ ہوتا یا جانور موٹا تازہ ہوتا تو اسے بتوں کے نام منتقل کر دیتے۔ یہ کتنی ان کی پاگل پن، دماغ کی خرابی تھی کہ بھائی جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی قادر مطلق ہے، یہ بت کس طرح جو خود چل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، وہ کس طرح تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ تو کتنی یہ فضولیات ہے، اور اگر بتوں کا حصہ اچھا ہوتا تو اسے اللہ کے نام منتقل نہ کرتے۔ یہ بتایا کہ ان کی جہالت اور حماقت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جو مالک اور خالق ہے وہ اس کے حصے میں تو آئے ردی چیزیں،
اور جن کا کوئی عمل دخل نہیں، جو انہوں نے ہاتھوں سے سنگ تراشے ہوئے ہیں، ان کو وہ اچھا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو اچھا مال دیتے ہیں اور بہترین چیزیں دیتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نادانی ہے؟ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خالق و مالک و ایک ہی ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، جس کا نہ کوئی ہمسر نہ کوئی ثانی ہے۔ ہر چیز کو، ہر شخص کو وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ ہر چیز کو خلق وہ کرتا ہے اور وہ خود کسی سے نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ان کے چڑھاووں کا بھی محتاج نہیں۔ اس کے نام یہ دیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ جو مال اس نے ان لوگوں کو دیا وہ اللہ کے رستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں، یا سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیونکہ جو مال کسی کو دیا جاتا ہے اس میں غربا، مساکین و یتامہ، بیواؤں اور دوسرا مسافروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو جہاں مختلف جگہوں پہ جا کر یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، مردوں کو جا کے پوجا جاتا ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، بھلا یہ تو اگر وہ انہیں تو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔